نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی حضور سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت اور سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت اور ذوق کامل عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں اور آپ کی تعلیمات کے ماننے میں ہی دونوں جہانوں کی سعادت اور کامیابی ہے، الفوز بالکونین۔ اور اگر کوئی بد نصیب اس نعمت عظمی سے محروم رہ جاتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف کان نہیں لگاتا، سنتا نہیں، یا سنتا ہے تو اس کو عمل میں نہیں لاتا ہے، تو یقین جانیے اس سے زیادہ بد نصیب انسان اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دونوں جہانوں کی کامیابی حضور کی اطاعت، فرمانبرداری، محبت اور ارادت میں ہے۔ جس طرح کہ یہ فرمان عالی شان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نے فرمایا ویل لإکماع القول، حضور نے فرمایا اکماع القول والوں کے لیے بربادی ہے۔ اکماع القول کس کو کہتے ہیں؟ وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ لوگوں کا کانوں کو بند کر لینا، حق کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کرنا۔ اور دوسرا اس کا معنی اکماع کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک کان سے سننا اور دوسرے سے نکال دینا۔ مطلب کیا ہے کہ سن تو لیا بدل نخواستہ، لیکن اس کو دل پہ بٹھایا نہیں، اس کو عمل میں نہیں لائے، اس کے ساتھ ذوق اور محبت نہیں لگایا، بس شریعت کی، سنت کی، قرآن کی، حدیث کی بات کو سنا، ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال لیا، تو حضور نے فرمایا ایسے بندے کے لیے تباہی ہے جو شریعت مصطفیٰ کی، قرآن کی اور دین رسول کی بات کو اس طرح لاپرواہی، سستی، کسل اور بے توجہی کے ساتھ سنتا ہے کہ اس کے ساتھ ذوق نہیں لگاتا، محبت نہیں کرتا، تو اس کے لیے بربادی ہے کہ اس کو کامیابی کی راہ پھر کیسے ملے گی۔ سعادت دارین، الفوز بالکونین تو حضور سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاعت میں ہی ہے اور دین کے اپنانے اور عمل میں لانے میں ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمیں کامیابی کا اس کے علاوہ مل سکے۔ اور آگے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حضور نے فرمایا ایک تو اس کے لیے بربادی جو کان نہیں دھرتا یا کان لگاتا ہے لیکن دوسرے سے نکال دیتا ہے، اور دوسرا کہ جو بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اس کو ناصح نصیحت بھی کرتا ہے، خود بھی وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، فرمایا بربادی اس آدمی کے لیے ہے جو مصر ہے اس معصیت پر، نافرمانی پر، گناہ پر۔ جب ایک انسان کو کسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے تو یقیناً جیسے کہتے ہیں کہ جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ ہل جاتا ہے لیکن انسان کی عادت جان نہیں چھوڑتی مرتے دم تک۔ اگر کسی کو رشوت کی عادت پڑ گئی تو وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اگرچہ لاکھوں روپے اس کے پاس ہوں، کروڑوں روپے اس کے پاس ہوں۔ اسی طرح اگر کسی کو کسی بھی حوالے سے گناہ کی، شراب کی، جوا کی، اس کے علاوہ حرام کاریوں کی اگر عادت پڑ جاتی ہے تو وہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے پھر بھی اس پر مصر رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، حالانکہ وہم یعلمون، اس کو جانتا بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایسے بندے کے لیے بھی یقیناً ویل اور بربادی ہے کہ گناہ کو گناہ جانتے ہوئے اور یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں کہ اس کا میں نے حساب و کتاب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک جرم کا، ایک ایک معصیت کا، پھر بھی وہ توبہ کی طرف نہیں آتا ہے۔ جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ اعتراف گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کو مانتا ہے کہ میرے مالک مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے اور یقیناً میری خطا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اعترف العبد، جب کوئی بندہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور پھر جتنے بھی گناہ تھے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کامل کی توفیق سب مسلمانوں کو اور ہمیں بھی عطا فرمائے۔